کل شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، جب انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ جس بیماری کا یہ بتا رہے ہیں پمز میں کہ علاج ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پمز میں تو اس ایشو کا کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہی نہیں ہے جو ریٹینا سے ریلیٹڈ ہے معاملہ، اور اس سے ریلیٹڈ معاملہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کا اسپیشلسٹ پمز ہاسپٹل میں ہے ہی نہیں۔ اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تک کوئی میڈیکل رپورٹ شیئر نہیں کی گئی، ہم ان کے پرسنل معالج ہیں، میں ہوں، ڈاکٹر فیصل سلطان ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ایکسیس نہیں دی گئی اور نہ ہی ان کی کوئی میڈیکل رپورٹ شیئر کی گئی ہے کہ جو پچھلے عرصے سے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوئی۔ یہ معاملہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو عالمی ذرائع ابلاغ نے ڈسکس کیا، عالمی میڈیا میں یہ معاملہ آ گیا، کیونکہ پاکستان میں تو مکمل طور پر پابندی ہے۔ اب آتے ہیں، اس کے بعد رات گئے ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا۔ پہلے میں وہ ویڈیو بیان آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سن لیں۔ یہ ویڈیو بیان ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پمز کے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، یعنی کہ پمز جو ہاسپٹل ہے اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں رانا عمران سکندر صاحب۔ انہوں نے ایک لکھا ہوا بیان جو ہے وہ جو ہے اس کی ویڈیو جاری کی گئی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا خصوصی ٹیم جو ہے وہ گئی تھی ان کے آفس میں، وہاں جا کے یہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ یہ لکھا ہوا اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ لکھا انہوں نے نہیں ہے بلکہ یہ ویٹ ہوا ہے ہمارے اعلیٰ حکام، جناب فوجی حکام کی طرف سے، ملٹری قیادت کی طرف سے، اور انہوں نے اس کو ویٹ کیا، اس کو دیکھا، پرکھا، اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، سامنے پرومپٹر لگا ہوا ہے، وہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہی ایگزیکٹ وہی چیز جو ہے وہ تحریری شکل میں بھی ایک پریس ریلیز کی صورت میں جاری کی گئی ہے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ڈاکٹر عمران سکندر کا اسٹیٹمنٹ سن لیں، پمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا۔ In the recent past, Mr. Imran Ahmad Khan Niazi, aged 74 years, reported reduced vision in his right eye. A senior and a qualified ophthalmologist from PIMS Islamabad conducted a complete eye assessment at Adiala jail, including slit lamp examination, fundoscopy, intraocular pressure measurement, essential laboratory tests, and OCT, that is optical coherence tomography of the retina. Based on this assessment, a diagnosis of right central retinal vein occlusion was made and a hospital-based follow-up treatment was recommended. Accordingly, Mr. Niazi was brought to PIMS on the night of last Saturday, Sunday for the advised procedure. At the hospital, the treatment plan, that is need for administering anti-VEGF intravitreal injection, was explained in full to the patient. And ویڈیو بیان جاری کر دیا، آپ نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا۔ اب یہی پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے، جو انہوں نے بولا وہی پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس پریس ریلیز میں نہ ہی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ کس ڈاکٹر نے عمران خان صاحب کا علاج کیا، یہاں پہ ڈاکٹر کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران صاحب نے بتایا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک سینئر کوالیفائڈ ڈاکٹر نے جو پمز کے تھے انہوں نے وزٹ کیا اڈیالہ کا، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی جو بینائی ہے اس کو وہ کمی کا انہوں نے شکایت کی تھی کہ مجھے ایک آنکھ میں کم نظر آ رہا ہے، اور جب انہوں نے یہ کمی کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے دائیں آنکھ کا انہوں نے بتایا کہ دائیں آنکھ کا انہوں نے بتایا تو اس میں کمی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز مسلسل انہوں نے وزٹس کیے اڈیالہ جیل کے، اور مختلف ٹیسٹ کیے۔ اس کے بعد جب انہوں نے ایک ایگزامن کیا تو تب پتہ چلا کہ ان کا جو معاملہ ہے رائٹ سینٹرل ریٹینا وین جو ہے اس کا ایشو ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریکمینڈ کیا ڈاکٹرز نے کہ اس کا علاج ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے، آپریشن تھیٹر لے جانا پڑے گا۔ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسلسل ڈاکٹر صاحبان کو پریشرائز کیا جاتا رہا کہ آپ ان کا علاج وہیں کریں اور ہاسپٹل نہ لے جانا پڑے۔
लेकिन डॉक्टर्स ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते, इनको ऑपरेशन थिएटर ही ले जाना पड़ेगा। उस बात की तस्दीक की गई कि डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया और फिर उनको लाया गया पिम्स। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगली बात जो है, यहाँ पे तारीख नहीं मेंशन की गई कि किस तारीख को लाया गया, कितने बजे लाया गया और कितने बजे उनको एडमिट हुए, कितने बजे उनको डिस्चार्ज किया गया, ये नहीं बताया। इसमें तारीख मेंशन नहीं है, ना डॉक्टर का नाम मेंशन है, ना तारीख मेंशन है। ये मेरे सामने मौजूद है। और इसमें क्या लिखा है, और इसमें लिखा है कि जी ऊपर भी अगर आप देखें, इन द रीसेंट पास्ट मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी एज 74 ईयर्स रिपोर्टेड रिड्यूस विजन। अब कहते हैं इन द रीसेंट पास्ट, यानी कि माजी करीब में इमरान खान साहब ने शिकायत की। भाई माजी करीब क्या, आप यहां पे लिखें कि फलां तारीख को, ये कितने हफ्ते कितने महीने ये डिले किया गया ये ट्रीटमेंट, क्योंकि 2 दिसंबर को, मैं बार बार कहता हूं, 2 दिसंबर को इमरान खान साहब से जब मुलाकात खड़े खड़े हुई डॉक्टर उज़्मा की, तो उन्होंने कहा था कि आज इमरान खान साहब शदीद गुस्से में थे, उनको गुस्सा आ रहा था। और उसका कहा गया उस वक्त इनको नहीं, जाहिर है फैमिली को नहीं पता चलता कि गुस्सा क्यों आ रहा है। उस वक्त उनका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था, ब्लड प्रेशर हाई था। और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, क्यों ब्लड प्रेशर हाई था, ये डॉक्टर आसम यूसुफ भी बता चुके हैं कि इसके पीछे जो वजूहात होती हैं, ये जो वेन्स रेड हुई थी, आंखों में खून आया हुआ था, उसकी वजह हार्ट का मसला भी हो सकता है, उसकी वजह हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो अब इन्होंने कहा कि इन द रीसेंट पास्ट, भाई इन द रीसेंट पास्ट क्या होता है कि माजी करीब में इमरान अहमद खान न्याजी उम्र 74 साल, उन्होंने ये शिकवा किया था, रिपोर्ट किया था कि जनाब मेरी दाईं आंख में कम आ रही है, बिनाई कम हो गई है। तो एक बात नहीं मेंशन किया गया, इसलिए कि ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा था। 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई है और उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाता है ताहियात इस्तिस्ना का और CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का 5 साल के लिए। उसके बाद जेल के दरवाजे बंद हैं वकला के लिए, इमरान खान साहब की फैमिली मेंबर्स के लिए, बुशरा बीबी की फैमिली मेंबर्स के लिए और पार्टी रहनुमाओं के लिए। और इस दौरान 2 दिसंबर से लेके 2 जनवरी और 2 जनवरी से आज हो गया है 31 जनवरी, यानी कि पूरे 2 महीने गुजर चुके हैं। और 2 महीनों के बाद ये आज प्रेस रिलीज बताया गया है। इसलिए जो ये कहते हैं कि मामला सिंपल है और इसको सीरियस नहीं ले रहे, वो मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा गौर करना चाहिए अपनी अदाओं पे, क्योंकि ये जो प्रेस रिलीज है ये बता रहा है, इसमें इतने लकूनाज हैं कि आप सोच नहीं सकते। रीसेंट पास्ट क्या होता है? इमरान अहमद खान न्याजी साबिक वजीर आजम है और वो जेल में है, हुकूमत की कैद में है। वो कहते हैं मैं फील्ड मार्शल की कैद में हूँ और मेरे साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदार वही होंगे। तो उस पे ये बात होगी। उसके बाद इन द रीसेंट पास्ट के बाद आगे जाके कहते हैं कि मिस्टर न्याजी वाज ब्रॉट टू पिम्स ऑन द नाइट ऑफ लास्ट सैटरडे संडे। अब ये कौन सा तरीका है जी बताने का? आप ये बताएं कि हफ्ते को फलां तारीख को इतने बजे आए और फलां तारीख को इतने बजे उनको डिस्चार्ज किया गया। ये कॉमन बात तो होगी जी। अब ये जिस हफ्ते और इतवार की रात को लाया गया था, कौन सी हफ्ते और इतवार की रात? क्योंकि कल को अगर ये जाता है, ये डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे अगर वो रिलीफ मांगते हैं कहीं भी जाके, तो यहाँ तो मेंशन ही नहीं है। और इसलिए आगे जाके जी वो कहते हैं कि उनको बताया गया कि जी इमरान खान साहब को कि ये मामला है, तो उन्हें बताया गया कि मामला सीरियस है, आपको ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा और अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर हामी भरी और उन्होंने फिर ऑपरेशन से पहले उनको ब्रीफ किया गया और ब्रीफ करने के बाद फिर उनका ट्रीटमेंट किया गया और ट्रीटमेंट मेंशन किया गया। और उसमें फिर बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। अब ये जो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स हैं, ये मामला अगेन मैं कहूँगा ये भी गलत है। उसकी वजह है कि उनको ले जाया गया और ले जाने से पहले पिम्स हॉस्पिटल के, मैं बस सिक्योरिटी के सारे बता चुका हूं, तमाम कैमरे CCTV कैमराज और सारे बंद कर दिए गए थे और उनके ऊपर डाल दिया था कपड़ा ताकि कोई वीडियो ना बने। फिर तंबू लगाए हुए थे, जिसको हम कहते हैं ना टेंट
تمبو کناتیں جو شادی وغیرہ میں لگاتے ہیں یا اگر کوئی تعمیر ہو رہی ہے تو کور کر دیتے ہیں کارڈن آف، وہ کیا ہوا تھا نمبر 1۔ نمبر 2، فوجی حکام ان کو لے کر گئے تھے، سویلین کو نہیں پتا تھا، بالکل نہیں پتا تھا، اور اس سلسلے میں آ بھی چکی ہے خبر کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ، اور یہ کلوز کیا ہے حافظ حمداللہ صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ سویلین حکومت کو بالکل نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو لے جایا گیا ہے پمس اور ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے۔ اس کی وجہ کہ جب یہ خبر لیک ہو گئی، اب ہفتے کی رات کو لے جایا گیا، اور تب سے لے کے 5 دن تک بالکل خاموشی رہی، اور 5 دن خاموشی، آج پورے 7 دن ہو گئے ہیں اس واقعے کو، بلکہ 8 دن ہو گئے ہیں، آج ہفتہ آ گیا ہے، تو 8 دن پہلے یہ کام ہوا، اور اس کے بعد ایک وزیر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خبر غلط ہے، دوسرے وزیر پھر آتے ہیں تارڑ صاحب، وہ کہتے ہیں یہ خبر درست ہے، اور ان کا ٹریٹمنٹ ہوا تھا۔ اب 20 منٹ جو ہے وہ سب کو فیڈ کیا ہے، 20 منٹ، اب یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 20 منٹ کا نہیں تھا، اور یہ ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ 20 منٹ کا نہیں تھا، 20 منٹ سے زیادہ کا تھا، اور کم از کم 3 گھنٹے سے بھی زیادہ ان کو رکھا گیا، کیونکہ اگر یہاں پہ مینشن کرنا پڑتا کہ ان کو ہاسپٹل، یہ اس لیے انہوں نے سارا ابہام رکھا ہوا ہے کہ ان دا ریسنٹ پاسٹ کا ورڈ یوز کیا، اس کے بعد کہا کہ جی آن دا نائٹ آف لاسٹ سیٹرڈے اور سنڈے، یہ اس لیے مینشن کیا ہے کہ جنرل سی بات کر کے اپنی جان چھڑوائی ہے، تاکہ اگر تفصیلات بتائیں گے، اور اگر ہم نے بتا دیا کہ اتنی دیر ہاسپٹل میں رہے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بنے گا، اور پھر ڈاکٹرز کو کڑی نگرانی، اور ڈاکٹرز کے بھی ساتھ ان کو بھی ابھی تک کہا گیا کہ خبردار آپ نے نہیں بولنا، بلکہ ہو سکتا نہیں ہے، بلکہ یقیناً 100% وہ انڈر آبزرویشن ہے اور خوف زدہ ہیں۔ تو یہ صورتحال رہی ہے جی، تو یہ تو ہے معاملہ عمران خان صاحب کے بیماری کا۔ اب آتے ہیں ذرا اس ساری صورتحال میں، یہ اس طرف ہے قوم پریشان ہے، اور دوسری جانب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ بھی کل انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور انہوں نے بھی کہا پوچھ کر بتاتا ہوں، تو انہوں نے بھی کسی قسم کا فوری ریلیف دینے سے معذرت کر لی، اور ان سے حالانکہ ملاقات ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اٹارنی جنرل سے ملاقات ہوئی، اٹارنی جنرل بھی جو ہے وہ بھی ہاتھ کھڑے کر کے، کیونکہ پہلی اٹیمپٹ میں تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ملے ہی نہیں، اور اس کے بعد شاید کہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آگے، اب یہ معاملہ ہے عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ جب نواز شریف صاحب کا مسئلہ، حالانکہ وہ بالکل جعلی طور پہ پلیٹلیٹس گرائے جا رہے تھے اور جعلی رپورٹس تیار کی جا رہی تھیں مبینہ طور پر، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے اس کے بعد اندازہ بھی ہوا، تو عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، اور میں صدقے دل سے نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں، اور انہیں علاج معالجے کی بہترین ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے میں تمام متعلقہ حکام کو ہدایات دے چکا ہوں۔ اور پھر انہوں نے پنجاب حکومت کو ہدایت کی تھی بزدار کو کہ مریم صاحبہ کو بھی پہنچا دیں آپ نواز شریف صاحب کے پاس ان کی خدمت کے لیے، تو ان کو بھی خدمت کے لیے جیل سے نکال کے مریم صاحبہ کو بھی ہاسپٹل پہنچا دیا تھا، اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ پھر وہاں پہ قیام پذیر رہے، اور یہ سچویشن رہی ہے۔ اور